دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بہت ساری مقربین بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، مگر بہت کم لوگ جو ہے ان کی تذکرہ کرتے ہیں، بہت کم لوگ ان کی یاد کرتے ہیں۔ ایسے مقربین بندوں میں، صالحین بندوں میں ایک عورت اور ایک نبی رسول جن کا تذکرہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں بالخصوص ہمارے معاشرے میں بہت کم ہوتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے ہمارے یہاں تھوڑے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں وہ غیر مذہب کے ہی اور دوسرے متم کے ہی کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہ خود میرے کانوں سے یہ الفاظ سنا ہوں۔ وہ دو مقربین بندے وہ ہے جن کے نامی یہ ہے کہ ایک مریم سلام اللہ علیہا اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام۔ 1-1.5 سال شاید گئے سو کرسمس یا ہوتے پہلے کرسمس میں دو عورت ہم بات کر لیتے تھے، آج کا دن دو عورتیں یہ بات کر لیتے تھے، آج بچوں کو چھٹیاں ہیں، بچوں کو چھٹیاں ہیں بولے تو ایک ماں صاحب یہ بولی ہاں کرسمس کا تے چھٹی دی ایسا ہو، یعنی وہ فلانا والا کا عید یہ بول کو ایک عورت بولی ہاں ان کی اچھی ایسا بول کو بول۔ تو ہمارے لوگوں کو اتنی بھی معلومات نہیں ہے کہ آج جن کے نام کے اوپر آج وہ لوگ تیوہار منا رہے ہیں وہ ہمارے بھی نبی ہے، ہمارے مسلمانوں کے بھی نبی ہے، وہ ہمارے بھی پیغمبر ہے۔ ان پر ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جتنا پرسنٹیج ہمیں ایمان لانا ہے اتنا ہی پرسنٹیج عیسیٰ علیہ السلام پر بھی لانا ہے، اتنا ہی پرسنٹیج موسیٰ علیہ السلام پر بھی لانا ہے، اتنا ہی پرسنٹیج آدم علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کے اوپر لانا ہے، جب جا کے ہمیں مسلمان بنتے۔ کیوں بولو؟ ایمان مفصل آپ سب کو معلوم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام کے تمام رسولوں کے اوپر، تمام کے تمام پیغمبروں کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ان کا تذکرہ کم ہونے کی وجہ سے اور ان کے نام لینا بہت کم لیتے ہیں ہمارے ہاں، اس کی وجہ سے معاشرے میں ایک یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ مریم سلام اللہ علیہا اور عیسیٰ علیہ السلام شاید دوسرے دین کے جو بڑے لوگوں میں سے ہے ان میں سے ہے، اسلام سے ان کو کوئی تعلق نہیں۔ یہ غلط عقیدہ۔ آپ حیران ہوں گے قرآن میں کسی عورت کا نام اگر اللہ تعالیٰ لیا ہے وہ عورت مریم ہے، کسی عورت کے نام کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک پوری سورہ نازل فرمایا ہے وہ مریم سلام اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کسی عورت کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ میں تجھے تمام لوگوں کے اوپر، دنیا کے تمام لوگوں کے اوپر فضیلت دیا ہوں، وہ عورت مریم سلام اللہ علیہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں 4 عورتیں بہترین عورتیں ہیں۔ کتنے؟ 4 عورتیں مشکات میں بھی۔ پہلی نمبر 1 مریم سلام اللہ علیہ، دوسری آسیہ، تیسری بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نام کے اوپر ہمارے مدرسہ قائم ہے، چوتھے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 بہترین عورتیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتی وہ زمانے کے لیے مریم سلام اللہ علیہ، اس زمانے کے لیے بی بی خدیجہ جو ہے بہترین عورتوں میں سے، اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ ان کو دیے۔ لیکن ہمیں کوئی خدیجۃ الکبریٰ کانفرنس نہیں چلتا، کوئی جشن خدیجۃ الکبریٰ نہیں چلتا، کوئی عیسیٰ کانفرنس نہیں چلتا، کوئی روح اللہ کانفرنس نہیں چلتا۔ چلتا کیا ہمارے پاس؟
हमारे पास जो जो कॉन्फ्रेंस चलती, जो मजालिसान चलती है, हमें सबको मालूम। यहाँ पे कोई मूसा का कॉन्फ्रेंस जो है मुनक्किद नहीं होता, यहाँ पे ईसा का कॉन्फ्रेंस मुनक्किद नहीं होता। इसलिए हमारे लोग जो है पहले से कुरान से बहुत दूर चले गए, फिर हमारे माशरे में उनका तज़किरा भी छोड़ दिए। बाद में आने वालों के बहुत सारे किस्से कहानियां सुनाती, जिनके करामता, जिनके मौजूजात कुरान में भरे पड़े हैं। पूरी कुरान में उनके करामतों के देखे अल्लाह ताला दर्ज कराए। ऐसे लोगों का तज़किरा हमारे यहाँ होता है। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। तो पहले जहन से मैं ये गुजारिश करता हूँ, आप लोग जो है जहन से ये निकाल दीजिए कि मरियम नाम हमारा है, मरियम हमारी औरत है, ईसा हमारा नाम है, ईसा हमारे पैगंबर है, मरियम हमारे पैगंबर ईसा की माँ है। वो ऐसी माँ है जिनको अल्लाह ताला चुन लिया है। वो ऐसी औरत है अल्लाह ताला तमाम लोगों के ऊपर फजीलत दिया है। वो ऐसी औरत है अल्लाह ताला बगैर शोहर के अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाया है। वो ऐसी औरत है जिनसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम डायरेक्ट मुखातिब करके बात करे। ऐसी औरत है मरियम सलामुल्लाहि अलैहा। तो पहले जहन से ये कीड़े को निकाल दो, पहले जहन से ये गलत अकीदे को निकाल दो, मरियम नाम रखना शुरू करो। उन्होंने मानने का कहीं का भाई उनसे ज्यादा हमें मानना, इसके सबूत मैं देता हूं। आप सबको मुहर्रम आते हैं, एक रोजे के बारे में याद आता है। कौन सी रोजा बोलो? आशुरे के रोजे। हालांकि बुखारी मुस्लिम के हदीसा है, मिशकात में दर्जनों हदीसा है इसके बारे में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने का आए तो आशुरे के रोजे को जो है नफिल फरमाए, क्योंकि रमजान के रोजे फर्ज हो गए। अब जिसकी मर्जी चाहे आशुरे के रोजे रखो, जिसकी मर्जी चाहे छोड़ डालो। लेकिन एक साल क्या होता है, जिस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात फरमाने वाले थे, यहूदियां जो है आशुरे के दिन रोजा रखते सो देखे। सब पढ़े थे ये हदीस, सुने हैं तुम भी। आशुरे के दिन यहूदियां रोजा रखते सो देखी। अब होना तो ये चाहिए था यहूदियां रखते तो मैं छोड़ डालना ना, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर पूछती तुम्हें किसके वास्ते रोजा रखती? तो यहूदियां कहने लगे ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जो है मूसा अलैहिस्सलाम के खातिर इस रोजे को रखती, क्योंकि इसी का दिन, आज का दिन अल्लाह ताला हमें फिरौनियों से निजात दिलाया था, मूसा अलैहिस्सलाम को फतह अता फरमाया था। तो उस फतह की शुक्रिया में अल्लाह ताला के लिए हमें रोजा रखती। तो जब वो एक जुमला फरमाती मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जुमले को गौर से सुनो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती मूसा को हम तुमसे ज्यादा करीब है। समझे तुम्हें बात को? क्या बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ना तुम्हारे पैगंबर ऐसा नहीं बोले, तुमसे ज्यादा हम मूसा के करीब है। तो मैं ये कहता हूं इस बात के ऊपर, ईसा को तुमसे ज्यादा हम करीब है। तो ईसा का जश्न, ईसा की मिलाद अगर चाहे तुम्हें दूसरे डेट में मना लो, लेकिन ईसा की एक मिलाद की, ईसा अलैहिस्सलाम की एक कॉन्फ्रेंस, ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत के ऊपर एक प्रोग्राम करने ईसाइयों से ज्यादा हक रखने वाले मुसलमान हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ना, इस आशुरे की रोजा रखने के लिए मूसा से तुमसे ज्यादा करीब हम है। तो ईसा से सही अकीदा रखने वाले कौन? ईसाई है या मुसलमान है? मुसलमान है। मुसलमान उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते, क्या मानती है? अल्लाह का नबी मानती। पाक मरियम को पैदा हुए सो बेटा मानती। फिर जिनका अकीदा करेक्ट है वो करीब है, या जिनके अकायद गलत है वो ज्यादा करीब है। तो हमारे ऊपर हक ये है कि हमें जश्न बनाए, हमारे ऊपर हक ये है कम से कम उनकी तज़किरा करें। इसलिए आज अल्लाह के फजल व करम से हमें जो है यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम सलामुल्लाहि अलैहा के ऊपर एक सीरत की प्रोग्राम जो है हमें इंशाअल्लाह ताला आज शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको मुख्तसर समझ में आई ना बात? तो बाज लोग ये भी कहते हैं जान दे लो, माशरे में ये चलता है, छोड़ डालो, क्या जाता है इससे, है ना? तो आपको एक बात बोलूं, अगर आप कुरान खोल को देखें तो काफिरों के छोटे छोटे अकीदे भी अल्लाह ताला जो है रद्द फरमाए।
جس میں ان کا ایک چھوٹا سا عقیدہ یہ تھا کہ ایک اونٹنی جو ہے 5 بچے پیدا ہوئے اس میں، اس اونٹنی کو جو ہے مردانے نہیں کھاتے، بیکوا نہیں کھاتے تھے، عورتیں مردانے کھاتے تھے. اسے بھی اللہ تعالیٰ کنڈیم کرے. حالانکہ کیا جاتا ہے بولو زیادہ سے زیادہ کیا نہیں کھاتے تھے انہوں، عورتیں نہیں کھاتے تھے، صرف مردانے ایک کھاتے تھے. لیکن اللہ میں یہ رکھا نہیں کنڈیشن تمہیں رکھ لیں گے کو رد فرمایا. یعنی اللہ کے نزدیک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کیا ہے، وہ بہت اہم ہے. جو غلط عقیدہ ہے، جو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اسے ضرور اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتا ہے، اسے منع فرماتا ہے. اس امت کی ذمہ داری یہ ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کیا فرمایا ہے، اس امت کی ذمہ داری یہ ہے تمہیں بہترین امت ہو، تمہیں بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کو جو ہے نیکی کی طرف دعوت دیتی، نیکی کا حکم دیتی اور برائیوں سے روکتی. جب اس امت کی کوالٹی یہ ہے یہاں پہ چلتے سو برائیوں کو روکنا ہے، پھر اس برائیوں کو، اس جو بری عقیدہ کو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے، پھر اس روکنے کی ذمہ داری کس کی، یہ بھی ہماری چیز. تو آج بلا تمہید جو ہے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم سے عمران کی خاندان کی، مریم سلام اللہ علیہا کی، مختصر طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی ذکر ہمیں کریں گے. تو پہلے دیکھو آدم علیہ السلام اس دنیا سے وفات پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو چن لیا. نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا. ابراہیم علیہ السلام کی خاندان میں نبوت کو اللہ تعالیٰ جاری رکھے. ان کی خاندان میں ایک خاندان ہے عمران کا خاندان. کیا خاندان؟ عمران. ان کو کیا بولتے ہیں، کہتا آل عمران بولتے ہیں، جن کے نام کے اوپر قرآن میں 3 میں کا سورہ ہے، تیسری سورہ، سورہ نمبر 3. پوری سورہ ان کے بارے میں آلموسٹ کیا ہے، ان کا خاندان کا نام آل عمران. بھائی اور ایک بات یہاں پہ بولو، خاندان رہنا یہ بری بات نہیں، کیونکہ اللہ خود خاندانوں کا ذکر کرتا ہے، سمجھے. یا کوئی جوٹور خاندان ہے، کوئی پپور خاندان ہے، کوئی جو ہے بلپنور خاندان ہے، کوئی شیخ کا خاندان ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں. یہ اسلام میں کہ جو ہے تفرقے کے نہیں، یہ خاندان پہچان کے واسطے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے میں تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تمہیں ایک دوسرے سے پہچان کر سکے. تو یہ خاندانہ بری بات نہیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ان کے جیسا ہمیں بھی جو ہے خاندانہ میں بٹ گئے، ہمیں جو ہے کاسٹ میں بدل گئی بول کو بولتے تھے. یہ غلط بات ہے، کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، سورہ کا نام آل عمران، عمران کی خاندان. تو کیا چلا ہے اس میں کہ تو عمران کی بیوی وہ حاملہ ہو گئی. عمران کی بیوی کیا ہو گئی؟ حاملہ ہو گئی. تو حاملہ ہو جانے کے بعد ہمیں تو کیا منتیں مانگتی بولو، بیٹا پیدا ہوئے تو میں وہ کرتوں، بیٹا پیدا ہوئے تو میں جا کو یہ چڑھا کاتوں، بیٹا پیدا ہوئے تو میں جا کو وہ کر کاتوں، ایسے منتیں. لیکن ہمارے اور بھی منتیں ایسے تھی، میرا بیٹا پیدا ہے تو میں اسے جو ہے انجینئر بناتوں، کلکٹر بناتوں، ڈاکٹر بناتوں، یہ خواہشات. لیکن عمران کی بیوی، عمران کی عورت کی نظر کیا تھی معلوم، ان کی منت کیا تھی معلوم، مجھے بیٹا پیدا ہوا تو میں جو بیت المقدس ہے یروشلم میں، جو مسجد ایلیا ہے، اس کی خدمت کے لیے میں وقف کر رہا تھا. بیٹے بیٹے بھانج جاؤ، پوری زندگی انہیں بھانج گزارنا، یہ نظر مانی تھی. اب دیکھو قرآن کی آیت پڑھ کر سناتا ہوں میں، سورہ آل عمران 305 نمبر کی آیت ہے. جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، ابھی ڈیلیوری بھی نہیں ہوا، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرا نام آزاد کرنے کی نظر مانی. میں تیرے نام کے اوپر اسے آزاد کرنے کی، تیرے لیے وقف کرنے کی نظر مانی. نظر مانے منت مانی. تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے. تو نظر مان لی. اب دیکھے تو کون پیدا ہوتے ہیں؟ بیٹا نہیں پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوتی. بھائی بیٹے کو مسجد میں وقف کرنا کا تو چلتا ہے، بیٹی کو کیسا کرے؟ ہمارے یہاں تو اب انٹرسٹ بھی نہیں ہے نا. انہوں کیا کرتے ہیں؟ منت مان لی. تو اللہ کرنا یہ ہوا
کہ ان کو اللہ کیا دیا؟ بیٹی دیا۔ دیکھو جب بچی کو جنا تو کہنے لگی اے پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی، نظر تو میں نیت کیا کر لے مانی تھی بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹا پیدا ہوئے تو میں جو ہے مسجد ایلیا کے واسطے وقف کر ڈالتا ہوں اللہ کے لیے۔ کون پیدا ہوئے؟ بیٹی پیدا ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، کون سے اولاد ہوئی، کیا اللہ کو بولنا ضرورت ہے؟ تو اللہ کو خوب معلوم۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے۔ اور عمران کی عورت کہنے لگی، عمران کی بیوی، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ کیا رکھی؟ اس کا نام مریم رکھا، اسے اور اس کے اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پیدا ہوتے کیا کر ڈالی عمران کی بیوی، اے اللہ اس کا نام میں مریم رکھی ہوں اور اسے میں جو ہے شیطان مردود کی شر سے، اس کی اولاد کو جو ہے شیطان مردود کی شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آپ کو بولوں شیطان جو ہے پیدا ہونے کے بعد سب کچھ ہوا ہے، روایتوں میں آتا ہے سوائے دو لوگوں کا، ایک مریم سلام اللہ علیہا، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ قبول فرمائے اس کی بات کیا آیت میں چاہتا ہے، پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا۔ کیا دعا کرے تھے انہوں؟ اسے اور اس کی اولاد کو، یعنی مریم سلام اللہ علیہا کو اور ان کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر قبول کو دعا کرے تھے۔ تو اللہ کیا کرا؟ میں نے اسے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی۔ کون بھائی پرورش دیتی ہے یہاں پہ؟ اس ولیہ کی شان تمہیں اندازہ کر سکتی، اللہ یہ دعویٰ کرتا ہے، اللہ یہ فرماتا ہے اس کی پرورش کی ذمہ داری میری، اس کی پرورش کی ذمہ داری میری، میں پالتا ہوں اسے۔ تو بچپن ہی سے جو ہے مریم سلام اللہ علیہا کو وہاں پہ مسجد اقصی میں بیت المقدس میں رکھی۔ آج بھی تمہیں یروشلم کو گئے تو مریم کا ایک کمرہ جو ہے الگ نظر آتا ہے، جو نماز پڑھنے کے ممبر کے باجو کی چھت ہے، جس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ جو مردوں نے نماز پڑھتی اس کے باجو کچھ ایک کمرہ ہوتا ہے، اس کمرے میں جو ہے مریم سلام اللہ علیہا کو رکھے تھے۔ تو وقف کری، اللہ فرماتا ہے اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا کو بنایا۔ زکریا کون تھے؟ اس میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت ایسا مان لو مریم کی ماں ہے، دیکھو مریم سلام اللہ کی ماں اور زکریا کی بیوی، دونوں بھانا بھانا، تو کیا ہوتی اس لحاظ سے مریم کو زکریا کھلائی ہوتی، کیا ہوتی؟ کھلائی ہوتی یا چاچا سمجھو۔ تو ان کی ذمہ داری دی، کیوں کہ تو زکریا علیہ السلام اس زمانے میں پیغمبر تھے اور بیت المقدس کے متولی بھی تھے، بیت المقدس کے متولی بھی تھے۔ تو مریم کی ذمہ داری کون لینا کو؟ یہ لوگاں جو ہے کلمے ڈالتی، جو پنا جو ہے یہ جو ہے اس میں ڈالتی، پانی میں ڈالتی۔ کنڈیشن کیا؟ پانی میں کلمے ڈالے تو جو ہے سامنے جانا، جس کا رک گیا ہے اس کی ذمہ داری، سمجھے؟ اس طرح کا اس کا ذکر بھی آتا ہے قرآن میں۔ تو بلاخر کس کا رکتا ہے؟ زکریا علیہ السلام کی رکتا ہے، ان کی نگرانی میں، یعنی زکریا علیہ السلام کے کیچ وہ روم میں جانے کی پرمیشن ہے، کسی مرد کو نہیں ہے۔ وہ ایسی عورت ہے کسی غیر مرد کو دیکھے جنے، ہوا لگنے کی بات تو دور کی بات، ڈسٹینس تو دور کی بات، پردے کی تو دور کی بات، وہ ایسی پردگی میں اللہ تعالیٰ رکھا ہے، ایسی پاک اللہ تعالیٰ رکھا ہے ان کو، ان کے خلیبہ زکریا علیہ السلام کے سوا اس کمرے میں کوئی داخل ہونے کی اجازت تجھ نہیں۔ اتنی پاکیزگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پرورش کی۔ اور دیکھو اللہ فرماتا ہے اور زکریا کو ان کی پرورش کے لیے میں چن لیا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے تو ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے۔ جب کبھی بھی دیکھو زکریا علیہ السلام مریم کے کمرے میں جاتے تو کیا دیکھتی؟ وہاں پہ پہلے سے رزق آتا ہے، وہاں پہ پہلے سے رزق آتا ہے۔
तफसीरों में आता है, एक तफसीर में आता है कि बेमौसम के फल मिलते थे। बेमौसम के माने यानी आज के दिन जो है ये सर्दी का मौसम है, आम तो नहीं मिलेंगे ना, लेकिन वहां पे जो है ऐसा बेमौसम के फल मिलते थे। जकरिया परेशान होते थे, ये कहाँ से आती है, क्योंकि कोई आने जाने का परमिशन उज नहीं है, कोई आने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है, लका को देने वाला भी नहीं है। तो जकरिया जो है परेशान हो जाकर पूछते ये कहाँ से आती है, ये आपको कहाँ से आती है। तो अल्लाह फरमाता है जब कभी भी मरियम की हुजरे में जाते, उनके पास रोजी रखी हुई पाते तो वो पूछते अय मरियम ये रोजी तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो वो जवाब देती है, ये मैं बोलता नहीं, कुरान की आयता पढ़ता हूँ बस उतना। वो जवाब देती है कि ये अल्लाह के पास से है। ये कहाँ से आता है, अल्लाह के पास से। जिनके करामतें कुरान में है उनका नाम लेना मुश्किल हो गया है, ये बहुत अफसोस की बात। इतनी बड़ी करामत अल्लाह टाइम टाइम को उनको खाना पहुंचाता है। ये चीज को तो मैं याद रख लेना इसलिए बोलता हूं क्योंकि बाद में एक वाक्य आता है, बाद में एक वाक्य आता है, इससे लिंक आता है, हमें गौर करने के वास्ते एक बहुत बेहतरीन नुक्ता मिलता है। यहाँ पे अल्लाह क्या करता है, अल्लाह अभी उनको आजमाइश में डाला नहीं, अल्लाह वली डिक्लेयर कर डाल को उनको क्या है परवरिश करता है, रिस्क पहुंचाता है, टाइम टाइम को मिलता है। तो बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बेशुमार रोजी देता है। बेहतरीन आयत देखो, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहे उसे बगैर हिसाब के रिस्क देता है, कोई हिसाब नहीं अल्लाह देना चाहे। तो हमें जो है नाना के हराम कामा कर को, गलत गलत बातें बोल को, बुरी खस्में खा को और झूठ बोलकर जो कमाती हैं ये जरूरत नहीं, हराम कमाई जो कमाती हैं ये जरूरत नहीं, क्योंकि हमें इतना खा सकते हैं हमारी जिंदगी में जितना रिज्क हमें अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है। मिसाल के तौर पर मैं करोड़ रुपए कमाता, ये मेरी बात नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। इंसान की आस्ती वो है, इंसान की माल वो है जो वो खा पी कर हजम करता है, जो वो पैर कर बोसीदा करता है, ये इंसान की आस्ती है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत क्या है, इंसान का खुद का आस्ती क्या है, खा पी को हजम करता सो, पहन कर कपड़े पहनकर बोसीदा करता सो। फिर अभी है ना वो क्या है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती वो तो उरसा का माल है। वो किसका हो, उरसा का माल, तेरे बेटों का हो, तू छोड़ के जाता है, तू क्या खबर को ले जाता नहीं, तू ना खर्चा कर सकता है। तो करोड़ रुपए कमाए तो तेरी जिंदगी में तू खाता सकता 10 लाख, ज्यादा से ज्यादा कपड़े अच्छा पहन को फिराते 5 लाख के, इतना तो खाने का, कम का 80 लाख किसे रख को जाता है, उरसा को, समझे। तो ये बात अच्छी तरह ध्यान। अब देखो ये कैसी करामत है मरियम सलामुल्लाहि अलैहा की, टाइम टाइम को वहां पे रिस्क देखना, देख को उनके मुंह से ये अल्फाज सुने, ये अल्लाह की तरफ से आता है। तो जकरिया अलैहिस्सलाम को बेटे नहीं थे, जकरिया अलैहिस्सलाम क्या नहीं थे, पैगंबर जी, पैगंबर उनको भी नहीं है बेटे, शर्म आनी चाहिए। वो से खेती का मूली का हम ना पहले से बेटे होना, बेटा नहीं तो तड़पड़ी खार को मरते थे, क्यों, उन्हें पालता कहते अच्छा, हाँ पालता है नहीं तो होंगे कल तो इल्ला माशाल्लाह अच्छे पालने वाले भी, मैं नहीं कहता है, लेकिन बात समझाता। ये जो बेटे ना होना ये अईब की बात नहीं, क्या अल्लाह को तुम्हारे ऊपर गुस्सा क्या भी नहीं, ये अल्लाह की मर्जी है। जब आप खोबुल लिए तो तुम्हारी जिंदगी सलामती से है, जब नहीं खोबले नहीं होना सोच 1 + 1 + 1 + 1 + ये प्लसान जाते जब वो नहीं आता। दूसरा एक बंदा है मुझे मर्द बच्चे नक्को बैग बच्चे होना तुझे नहीं देता अल्लाह ताला, क्यों, इन्हें भी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ ख्वाहिशा कर लेता बैठता है। ये अल्लाह का काम है जिसे मर्द बच्चा देना, जिसे बैग बच्ची देना। अल्लाह कुरान में फरमाता है गालिबन सूरा अश-शूरा में, अल्लाह जिसे चाहे मर्द बच्चे देता है,
اللہ جسے چاہے عورت بچی کو دیتا ہے، اللہ جسے چاہے 2 کو دیتا ہے، اللہ جسے چاہے 2 سے محروم رکھتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. پھر کیوں اتنی پریشانی کیوں؟ ایک بار بنگلور، ایک بار کرناٹکا، ایک بار حیدرآباد، کیوں جا کے پھرنا ہمیں؟ کہاں کو پھرتی ہے تو سب کو معلوم نا. وہاں گئے تو تنگتے، یہاں گئے تو تنگتے، یہاں دھاگا بندے، وہاں جھولا بندے، یہاں 10 kg کے چاول چڑھائے، وہاں 40 kg کی کھوپرا چڑھائے. کئی کے کام جی بچے دینے والا کون؟ یہ بات بھول گئے تھے، یہ بات بسر گئے تھے. تو بہرکیف تو زکریا علیہ السلام بھی ایک نبی ہو کر بھی کیا نہیں تھے؟ بچے نہیں تھے. تو یہ بے موسم کے پھل دیکھتے تھے، کرامت کو دیکھتے تھے، ان کو بھی خواہش پیدا ہوئی. جو خدا بے موسم کے پھل دیتا ہے تو عمر گھٹ جانے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ بے شک دے سکتا ہے نا. تو یہ بات ان کے دل میں آتے تو فرماتے ہیں اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، اسی جگہ، عین اسی جگہ جہاں پر اس کرامت کو دیکھتے ہیں، اسی جگہ جس کمرے میں مریم سلام اللہ علیہا ہے، اسی کمرے میں جو ہے زکریا علیہ السلام دعا کرے. کیا کہو؟ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. کیا اولاد؟ پاکیزہ اولاد. کون ہونا ہم نا کو؟ بس ایک ہے تو بس پاکیزہ اولاد ہے. تو کیا دعا کرے؟ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے. پس فرشتوں نے آواز دی اسی وقت. یہاں پہ کرامت دیکھے، یہاں پہ نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، فرشتے اسی وقت اعلان کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے جب کون؟ زکریا علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے. نام بھی بول ڈالا اللہ تعالیٰ، نام کے ساتھ اللہ تجھے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے. بھائی ایسے رہتی ولا، بھائی ایسے ہدی پیغمبرہ، ایسا ہتا اللہ تعالیٰ کا آتا. دیکھے تمہیں مانگنا سو کس کی؟ اللہ. جگہ کس کی؟ ولی کی. مانگے سو کون؟ پیغمبر. کس سے مانگے؟ سمجھے؟ جگہ جو تمہیں ولی مانتے ہیں، اس دیکھو مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی متبرک چیزیں ہیں، کئی جگہ پاک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہیں. ان میں سے بہترین جگہ کون سی بولو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر مبارک. کیونکہ آپ کی خبر مبارک جہاں پر ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ جنت کی ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. ممبر رسول سے حجر عائشہ تک کی جو بھی یہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ریاض الجنہ ہے. وہاں پہ تمہیں مدینے گئے تو وہ اتنا حصہ ریڈ کارپیٹ ڈالے ہیں، وہاں پہ کسی کو الو نہیں کریں گے. کوئی بادشاہ پرائم منسٹر وغیرہ ہے تو خصوصی طور پر وہاں کو بلا لگ جاتی، کیونکہ وہاں پہ تمہیں قدم رکھنے کا مطلب یہ ہے تمہیں جنت کے ایک ٹکڑے میں قدم رکھتے. بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی باب کی ناموچے ہے. ممبر رسول سے اما عائشہ کے حجرے تک کی جو زمین ہے، یہ جنت کی ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اسے ریاض الجنہ بولتے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی چیز. اب ایسا بہت سارے حضور کی نسبت کی چیزیں ہیں. مدینہ پوری ہمارے لیے نسبت کی چیز، مکہ ہمارے لیے نسبت کی چیز، اور اسی طرح خلفائے راشدین سے کئی نسبت کی چیزیں ہیں، حسن و حسین سے کئی نسبت کی چیزیں ہیں. یا آپ جسے ولی مانتے ہیں وہ واقعی ولی ہے تو ان کی بارگاہ بھی ہمارے لیے مقدس کی چیز، ان کی جو ہمیں دربار ہے وہ بھی ہمارے لیے مقدس چیز. لیکن شرط یہ ہے زکریا علیہ السلام کرے سو کام کرنا. کیا کام کرنا؟ جگہ تو وہی جا تیری مرضی. جس ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے جا، تو ولی سمجھتا ہے نا ان کو، تو جا. لیکن مانگنا کس سے ہے؟ جگہ کس کی؟ ولی کی. متبرک تو چن لے تیری مرضی، لیکن کس سے مانگنا؟ تو بس اتنی لاجک سمجھ میں گئے تو بس تم یہاں پہ ولی بھی آ گئے، پیغمبر بھی آ گئے، اللہ کی خوشخبری بھی آ گئے. تو آپ کی زندگی میں بھی اسی طرح خوشخبریاں ملنے والے ہیں. تو بہرکیف تو کیا دلائے ان کو؟ یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیے، فوری دیے. تو جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے، کیا کرنے والے ہیں؟ کہتے یحییٰ علیہ السلام
اللہ کے کلمہ، کلمہ مانے آیا مانے ایک نشانی، یہ کیا ہے؟ نشانی۔ کون آنے والے ہیں اللہ کی نشانی؟ عیسیٰ آنے والے ہیں۔ کون آنے والے ہیں؟ عیسیٰ آنے والے ہیں۔ ابھی عیسیٰ نہیں آئے، عیسیٰ کی گواہی کے لیے اللہ اور ایک پیغمبر کو پیدا فرماتا ہے، سمجھے؟ عیسیٰ نہیں آئے، ابھی مریم یہاں تھی، مریم کے کمرے میں ابھی زکریا یہاں تھی۔ اللہ فرماتا ہے میں تجھے بیٹا اس لیے دیتا ہوں کیونکہ میری ایک نشانی آنے والا ہے آگے، میرا کلمہ، کلمت اللہ آنے والا ہے، روح اللہ آنے والا ہے، اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ کون؟ یحییٰ پیغمبر، جو اللہ تعالیٰ کی کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے، سردار ضابط نفس ہے اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ بھائی یہ کون سی کوالٹیز بھی اللہ تعالیٰ تعریف کے ساتھ پیدائش کے طور پر بولتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ پاک نفس ہے اور صالحین میں سے ہے اور ماں باپ کا خیال رکھنے والا ہے، یہ بھی آتا ہے۔ اب دیکھو اتنا پوری بشارت دینے کے بعد زکریا فرماتے ہیں، وہ کہنے لگے اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسا ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا ہاں بچہ کیسا ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ بانجھ کا تو معلوم نام ہے، یعنی جس کی حمل جو ہے ٹھہرنا یہ رک گیا ہے، اب ناممکن ہے، سمجھے نا تمہیں؟ ایک عمر کے بعد عورت جو ہے حاملہ نہیں ہو سکتی، تو وہ سٹیج کا آ گئے ان۔ مثال کے طور پر 60 سال کے آگے تو کوئی عورت جو ہے یہاں پہ بالخصوص ہمارے سب کانٹینٹ میں کوئی بھی جو ہے عورت حاملہ نہیں ہو سکتی، عرب میں جو ہے 50-60 سال تک ہو سکتی کیونکہ وہاں پہ گرمی زیادہ تھی، تو وہ عورت بھی وہ مدت بھی انہوں جو ہے پار ہو گئی۔ تو زکریا علیہ السلام فرماتی میں بھی بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی جو ہے بالکل بانجھ ہے۔ تو اسی طرح تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کے لیے کون سے کنڈیشن ہے؟ وہ میرے لیے کنڈیشن ہے، قدرت کے لیے کنڈیشن کہ عورت جو ہے اتنے سال کے بعد بچے نہیں جن سکتی، ہمارے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ مرد ہونا چاہیے، عورت ہونا چاہیے، اس کے یہ سٹیجز گزرنا چاہیے۔ لیکن اللہ تو وہ ہے کہ آدم کو مٹی سے پیدا فرمائے، اس کے کون سے قانون ہیں، اسے کون سی قوانین کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے پابند رہے۔ اللہ فرماتا ہے بس ہو جاتا ہے، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ تمہیں ٹھہرنا، یہاں پہ تمہیں رک جانا، یہاں پہ ہمیں صرف اتنا جان لی کہ مریم کی عظمت یہ ہے جن کے ہاں اللہ تعالیٰ ٹائم کو رزق پہنچاتا تھا، جن کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایک پیغمبر دعا کرے تو اللہ قبول فرمائے، وہ بھی کس کے لیے؟ مریم کے لیے۔ وہ بھی کس کے لیے؟ مریم کے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے سیٹ کر لیتا تھا۔ سمجھے بات کو؟ اب اس کے بعد دیکھو، جب اس کے بعد مریم سلام اللہ علیہا جو ہے بڑی ہو گئی، کسی مرد نے جو ہے ان کو شادی کر لینے کا ممکن نہیں کیونکہ انہوں جو ہے اللہ کے لیے وقف ہو گئی۔ تو ایک دن یہ ہوتا ہے ان کے یہاں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ بھی کیسا؟ انسان کی شکل میں، وہ بھی کسے؟ فرشتوں کے سردار جبرائیل آتے ہیں پیغمبر کے پاس نہیں بھائی، ایک پیغمبر کی ماں کے پاس، ایک پیغمبر کی ماں کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتی ہیں۔ اب دیکھو وہ قصہ دیکھو۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا، کیا بشارت دی ہے آپ کو؟ اے مریم سلام اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا اور تجھے تمام جہانوں کے عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ فضیلت۔ اللہ اعلان کرتا ہے قرآن میں، قرآن کے متعلق بہترین عورت کون؟ مریم۔ کون؟ مریم۔ لیکن افسوس کی بات مجھے تمہیں کہہ سکتے ہیں کئی کہ بھائی تمہیں اتنا زیادہ بولتے ہیں ان کے بارے میں،
بھائی مجھے مریم سلام اللہ علیہا سے عقیدت ہے کیونکہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، مجھے بی بی آمینہ سے عقیدت ہے کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے، مجھے حلیمہ سے عقیدت ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں، سمجھے؟ مجھے فاطمہ سے عقیدت ہے کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین بیٹی ہے، مجھے حسن و حسین سے عقیدت ہے کیونکہ وہ فاطمہ کی اولاد ہے، سمجھے؟ تو جس نے میرے پیغمبروں کے ساتھ نسبت جوڑ لیے ہے ان سے عقیدت رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ایمان کا حصہ ہے، یہ نظر انداز کرنا وہ کون سی ایمان تیری؟ سمجھتی ہیں میری بات کو؟ تو مریم سلام اللہ علیہا کے پاس اللہ کا اعلان آ گیا، اللہ تجھے چن لیے۔ کیا واسطے چن لیے؟ اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ بھائی جماعت کے ساتھ نماز کسے؟ عورت کو۔ پہلے عورت ہم پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یہ آج کا کیا بھی نہیں، پہلے سے ہے سو، لیکن الگ صف الگ ان کے لاسٹ میں ہوتی ہے۔ یہاں پہ کیا ہے گا تو روم الگ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب یہاں پہ نماز چلے تو سجدہ کرنے والوں میں سے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تو بھی رکوع کرنا، نمازیں پڑھنا، فرسٹ کنڈیشن۔ آج کی عورت وہ ہے جو زیادہ نماز چھوڑنے والی جو ہے، زیادہ جو ہے اللہ کے بارے میں اس دین کے بارے میں بات کرتی تھی، سمجھے؟ جو عورتیں نمازیں پڑھتے تھیں ان کو دین کے بارے میں بہت کم بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جو عورتیں زندگی میں ایک رکعت بھی نہیں پڑھیں گے وہ آج ہمارے بچوں کی پیدائش سے لے کر مردوں کو دفنانے تک کے شریعت کے مسائل بیان فرماتے، اپنی خود کی شریعت کے۔ آج بھی صبح ایک کال آیا تھا جی 40ویں دن کو وہ چہلم کیا بولتے ہیں نہیں بچہ پیدا ہوئے سو چلا، ہاں ویری گڈ، یہ ذرا مجھے مان لے، ذرا کتابوں میں کم آتی ہے، کیا کرنا جی نہیں پڑے تو زیادہ۔ مریض میں ہے تو چہلم نہیں، پیدا ہوئے تو چلا، اوکے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہتے وہ 40 کچھ کرنا نہیں تو 40 پر ایک بھی کرے جا گئے، 40 پر ایک کرنا نہیں معلوم جی مجھے کتنا بڑا کام ہو گیا تھا کہ یہ مال نہ کون ہے کب کے کر لے ہو بولا میں 40 پر ایک کچھ کرنا ہے، گھر میں لڑائی پنچایت۔ میں بولا یہ جو 40 ہے یہ بچے سے تعلق کچھ نہیں ہے، وہ کیا جی بچہ پیدا ہوئے گا کچھ نہیں کرتے ہیں تو نہیں بھائی، وہ 40 جو ہے عورت کے نفاس کے ایام ہے، انہیں ناپاک رہتی ہے 40 دن، منیمم کتنے دن اس کے 40 دن۔ 40 دن کے پاس 40 دن کے بعد اگر اس کی خون رک گئی انہیں کیا کرنا؟ ابو نمازیں پڑھنا، انہیں غسل کر لے کو نفاس کے بعد نمازیں پڑھنا، وہ دن ہے وہ بچے باپ انہیں ابھی پیدا ہے اسے کیا بھی تعلق نہیں، سمجھے؟ وہ جاگو کیا ہو گیا بچہ پیدا ہوئے اسے کہتے یہ چلا، بچہ پیدا ہوئے اسے نہیں چلا، وہ چلا انہیں پاک ہوگا نماز پڑھنے کے دن ہو۔ یہ بات بولے تھے عجیب کے مسئلے سے بولتی جی تمہیں، تو عجیب کا مسئلہ نہیں جی، تمہیں مسئلے کچھ عجیب بنا ڈالی، میں عجیب کا مسئلہ بولتا نہیں، تمہیں مسئلے کچھ کیا بول ڈالی، کیا کر ڈالی، عجیب بنا ڈالی۔ تو اللہ فرماتا ہے عورت کو پہلی حکم کیا ہے تو نماز پڑھنا ہے، لیکن ہماری عورت کہاں پہ ہے بولو آج کے دن نماز کی کیٹیگری میں بہت پیچھے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، ان کے پاس نہ تھا جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، ایک نشانی کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ کیا ہے ان کا پورا نام؟ اللہ پورا بولتا ہے مسیح عیسیٰ بن مریم۔ مسیح مانے چھونے والا، مسیح مانے چھونے والا، مسا معلوم نا تم مسا کرو بھائی تو کیسے کرتی ہے نا، چھونا، ایسا کئی کو آئے ان کا نام مسیح کو، اللہ قرآن میں بعد میں فرماتا ہے انہیں چھو کر جو ہے مادر ذات اندھے کو جو ہے اللہ کے حکم سے بینائی لگاتے تھے،
انہوں چھو کر کوڑے کی بیماری کو دور کرتے تھے، انہوں چھو کر بیماریوں کو جو ہے اللہ کی اذن سے شفا کرتے تھے، انہوں چھو کر اللہ کے حکم سے مردوں کو اٹھاتے تھے۔ ایک واحد ایسے پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی طاقت دیا تھا، قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور اللہ کے حکم سے وہ ایک پرندے کی جو ہے پتلے میں پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ اڑ کو جاتا تھا۔ اتنی طاقت دی ہے کسے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کا سے ان کا نام کیا پڑے؟ مسیح۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ مسیح عیسیٰ بن مریم، مریم کا بیٹا مسیح عیسیٰ۔ اور اللہ فرماتا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عزت والے ہیں۔ کیا تعریف دیکھو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وجاہت والے، عزت والے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور ہمارے مقربین میں سے، قریب کے بندوں میں سے، ہمارے مقرب بندوں میں سے۔ اس لیے میں شروع کرنا کس بات سے شروع کریں؟ اللہ کے تھوڑے مقربین بندے ہوتے ہیں، اللہ کے تھوڑے پاس کے قریب کے بندے ہوتے ہیں، جنہیں لوگ کم یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ بہت بلند ہوتا ہے۔ کتنا بلند؟ قرآن میں لکھاتا ہے اللہ، کتنا بلند قرآن میں ذکر کرتا ہے، کیا بول کے؟ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وہ ہمارے مقربین بندوں میں سے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا۔ کب باتیں کریں گے؟ وہ پیدائش ہوتے باتیں کریں گے، انہوں اپنی ماں کے گود میں ہی سے بات کرنا شروع کر ڈالیں گے، یہ اللہ فرماتا ہے۔ اور ادھڑے عمر میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ کہنے لگی الہی، اے میرے خدا مجھے لڑکا کیسا ہوگا؟ حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، سچ ہوتا ہے، اللہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے۔ یعنی اب عیسیٰ پیدا ہونے کے لیے باپ کی ضرورت نہیں، یہ ان کی معجزہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی معجزہ ہے، یہ کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ کیا ہے؟ انہوں بغیر باپ کے پیدا ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنے کا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ کن فیکون۔ اللہ کیا بولتا ہے؟ کن ہو جا، فیکون ہو جائے، ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان یہ، اللہ اتنی شان والا، مجھے افسوس ہوتی ہے، کبھی کبھار ہنسی بھی آتی ہے۔ اللہ اتنا بڑا کائنات کا مالک، اتنا بڑا خالق ہے اس کائنات کا، اور ہماری امید 5000 کے لیے بھی غیروں کے پاس جاتا ہے۔ سمجھے؟ کیا بڑی پلانٹ کے واسطے نہیں جاتا ہے، سو کس کے واسطے؟ 5000 روپے، یا بخار کے واسطے، یا بعض اوقات جو ہے ملیریا ٹائیفائڈ کے واسطے بھی اتنا بڑا کائنات کا مالک کے اوپر سے بھروسہ ہٹ کر دوسرے جگہ جاتا ہے ہمارے۔ یہ ہماری ایمان کی لیول۔ حالانکہ ہماری جو دنیا ہے، اس دھرتی، اس پورے کائنات میں وہ وائٹ بورڈ میں ایک ڈاٹ کے برابر بھی نہیں ہے نا۔ پورا وائٹ بورڈ اس کائنات ڈال لی تو یہ کیا ہے؟ زمین ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ صرف انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ پیدا فرمایا، پورا کا پورا تمہیں انترکش میں یہ تو کیا ہے؟ خالی، یہاں پہ ایک انسان ہے، سب اس کے لیے ہے۔ لیکن اس کی ایمان یہ ہے 5000 کے لیے بھی، بخار کے لیے بھی، سردی کے لیے بھی، 10 دن بخار آئے تو بس دوسرے جگہ جانا ہے۔ اللہ کے اوپر سے اسے اتنا بھی ایمان نہیں ہے کہ شفا تو ملنے کا وہاں سے ہے، مدد تو ملنے کا وہاں سے ہے،
یہ بھی نہیں. بہر کیف تو اللہ فرماتا ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کن بولا فیکن ہو جاتا. اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا. بشارت پہلے اللہ تعالیٰ اسے علم سکھائے گا اور تورات موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی علم دے گا اور ایک نئی کتاب انجیل دے گا، جسے آج کے دن ہمارے بائبل میں نیو ٹیسٹمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ تورات اور دیگر صحائف ہے، اور بائبل میں جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہ انجیل کی ایک کیا بولتی ہیں اس میں ایک حصہ سمجھو، یا اس میں تھوڑے بات ان سے خود جو ہے داخل کرنی وہ حصہ ہے. اور وہ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول ہوگا. بنی اسرائیل کی طرف سے کیا ہوں گے؟ رسول ہوں. بنی اسرائیل کی طرف سے آخری رسول کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اب ان کے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی. اور وہ کہنے لگیں گے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. بڑے ہو کر یہ فرمائیں گے میں اللہ کے پاس سے نشانیاں لے کے آیا ہوں، میں پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. اور اللہ کے حکم سے میں مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، جس سے پہلے میں ذکر کرا تھا. اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. یہ پورے معجزات اللہ ان کو دیا تھا. کیا کیا دیا تھا بولو؟ پرندے بنا کر اس میں پھونک مارے تو پرندے اڑتے تھے. دوسرا کوڑ کی بیماری، ایک سفید کی بیماری آتی دیکھو، بس انہوں ایسا چھوئے تو وہ شفا ہو جاتا تھا. اور تیسرا مادر ذات اندھے کو بھی جو ہے انہوں اللہ کے حکم سے شفا دیتے تھے. اور چوتھا کیا ہے سب سے بڑا؟ مردوں کو زندہ کرنا. کس کے حکم سے؟ یہ بات جان لو، مردوں کو زندہ کرنا کسی انسان کی بس کی بات نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کے حکم ملنا، اور اللہ کے حکم کسے ملتا ہے؟ پیغمبروں کو ملتا ہے. کسے ملتا ہے؟ یہ خصوصیت بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے اللہ تعالیٰ. کسے دیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور دوسری معجزہ ان کی یہ ہے کہ گھروں میں جو کچھ ہمیں جمع کر لی، جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں یہ باہر بیٹھ کر جو ہے باہر کھڑے ہو کر بولتے تھے. اور اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور اگر تمہیں ایمان لانے والے ہو. اب دیکھو مختصر ہمیں مریم سلام اللہ علیہا کے پاس گئیں. یہ سورہ ہے، سورہ نمبر 19، نام ہے سورہ مریم، جس میں اللہ تعالیٰ ذکر یہ کرتا ہے وہ پہلے آئے سو مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں، ان کے کمرے میں زکریا علیہ السلام داخل ہونا، وہاں پہ رزق دیکھنا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، ان کو بچے کی خوشخبری دینا، یہ پورے کے پورے چیزاں. اس کے بعد جو ہے جب جبریل امین آئے مریم سلام اللہ علیہا کو خوشخبری دیے کہ تیرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا، تو انہوں کیا کرے؟ گھبرا گئے. پہلے یہ بولے کہ تجھے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. سورہ مریم میں آتا ہے فرشتے کو دیکھتے جی مریم سلام اللہ علیہا کیا بولی؟ میں اللہ سے، تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو دور چلے جاؤ. اس نے جواب دیا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، رسول ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. کون بولتی ہے یہ بات؟ جبریل امین. کہنے لگی بھلا میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا، اور نہ میں بدکار ہوں، میں بری عورت بھی نہیں، مجھے کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. اس نے کہا بات یوں ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، اس طرح کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت آسان ہے، میں تجھے لڑکا دینے آیا ہوں. ہم تو اسی لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت ایک طے ہے، طے شدہ بات ہے. پس وہ حمل ہو گئی. پس تفسیروں میں آتا ہے ایک پانی کا پیالہ جو ہے ان کو دیتی، پس وہ پیتے جو ہے ان کا حمل ٹھہر گیا، پیتے حمل ٹھہر گئے. اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی. اب ظاہر سی بات ہے حمل ہو گئی کا تو کیا مطلب سب کو نظر آتا ہے. اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے
कि उनको इतनी मुद्दत भी नहीं लगी, यानी 9 महीनों की ये मुद्दत है, ये भी नहीं लगी कोई आता है, क्योंकि ये एकाएक हो जाने वाला मामला है। तो वो हमल ठहरने के बाद जब बच्चा पैदा होने के वक्त करीब आ गया, वो लोगों से क्या हो गए, अलग हो गए, कमरे में से किसे दिखे न सका, बाहर चले गए। फिर दर्दे जहां उसे एक खजूर के तने के नीचे ले आया, तो ये बहुत दर्दनाक। अब देखो दर्दा आती है, कोई 40,000 की ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करने वाले ने है, गांव से अलग हो गई, अकेली औरत हामिला है, दर्दा आती हैं, फरिश्ते नहीं उतरे अभी, वो दर्द से जो है तकलीफ उठाते हैं, और उस दर्द में ये कहती हैं वो, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बिसरी हो जाती। अल्लाह अकबर कबीरा। एक कौन है तुम ना को बोलिन सो, ये जो भी तुम्हें बयाना करते हैं दिन थोड़े तकलीफ क्या नहीं जी, बस ऐसा बोले तो ना ऐसा हो जाता था, बस ऐसा बोले वो ना ऐसा चल जाता था। दिखाओ कुरान में कहाँ पे भी ऐसा ही गई। हालांकि ऐसा होना था मरियम सलामुल्लाहि अलैहा के लिए, बस जाते जो है हम पे डिलीवरी हो जाना था, बच्चा जो है हाथ में आकर पड़ना था। लेकिन अल्लाह का है, जो कुदरत का निज़ाम है वो होना सोच, वो दर्द उन्होंने संभालना सोच। क्योंकि याद रख लो, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को फजीलत देता है, जब किसी बंदे को फजीलत देता है, जब आजमाने का वक्त आता है तो पूरा का पूरा आजमाता है, पूरा का पूरा। समझे? केक वाक के जैसा नहीं होता, सुबह की मॉर्निंग वाक के जैसा नहीं होती उनकी जिंदगी। कैसे कहती है? हर लम्हा भी मुश्किल में गुजरता है। तो वो दर्द को तकले सकदाना को क्या बोलते हैं उन्होंने, काश मैं इससे पहले मर चुकी होती, काश इससे पहले लोग मुझे बिसर गए होते। क्यों? अब ये बच्चे को लेकर गए तो कितनी परेशानी, कितने सवाल आती है ना। तो वो दर्द में वो ऐसे बातें बोलने लगे। इतने में उसे नीचे से ही आवाज दी कि आजुर्दा खातिर ना हो, तेरे रब ने तेरे पांव तले एक चश्मा जारी कर दिया है, और उस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने तरो ताज़ा पक्की खजूर गिरा देंगे। अल्लाह क्या करे, उनके लिए पांव के तले एक चश्मा जारी कर दिया है। कब? तकलीफ के बाद। और वहां पे अल्लाह ताला एक दरख्त खजूरों का रख दिया, और वो नहीं गिरे, हो खजूरा गोद में आकर नहीं गिरे। आयत सुनो, उस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला। हम पे भी कौन सी हालत में है जी? दर्दा। एक कुरान है, एक पैगंबर की माँ है, उनकी पैगंबर को जन्ने की दर्द है। अल्लाह फरमाता है खजूर के दरख्त चाहे तो अल्लाह क्या है, गिरा सकता नहीं था? अल्लाह कुछ भी कर सकता ना। अल्लाह दरख्त को रखा, चश्मे को रखा, लेकिन जिम्मेदारी हलाने की किसके पास रखा है? जब इतनी मुश्किलात की हालत में अल्लाह के रिज्क, अल्लाह की नेमत, अल्लाह ताला की अता, अल्लाह ताला के फजल को पाने के लिए मरियम को हाथ हिलाना है, इस बेवकूफ ने समझाया कि बगैर कोई मेहनत के जो है तुम्हें जन्नत कमा ले सकती। जब खजूर के दरख्त से खजूरा नहीं गिरती ही, इस हाल में एक पैगंबर की माँ को तू कौन सी खेती का मूली है, तू कौन सा इंसान है, तेरे लिए अल्लाह ताला इतना फजल देने वाला है बगैर मेहनत के। जरा कुरान खोल के तो पढ़, जरा कुरान खोल के तो पढ़। अपनी आंखों के ऊपर जो तेरी ख्वाबों की पट्टी है उसे निकाल दे, हाथ हिलाना शुरू कर, अपने रब की बारगाह में सर झुकाना शुरू कर, अपने रब के लिए सजदा करना शुरू कर, अपनी दुनिया को तर्क करना शुरू कर, अपने रब के पास जाना शुरू कर, अपने रब के मुकर्रबीन बंदों की तज़किरा करना शुरू कर। इस दुनिया में तू जितना मेहनत करता है, अल्लाह की फजल की उम्मीद उतनी ज्यादा है। तू जितना मेहनत करने से दूर हो जाता है, खजूर तो वही रहेंगे, खजूर का झाड़ वही है, चश्मा हाँच है। इसलिए जो है अल्लामा इकबाल बोलती जवाब शिकवा में
یعنی اللہ کی طرف سے جواب کے جیسا بولتی ہوں، آج بھی کوہ طور وہی ہے مگر موسیٰ کہاں ہے؟ کوہ طور تو وہی ہے نا جی، جس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کو فرمایا تھا. اس پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گئے کہ کوہ طور غائب ہو گئے. کوہ طور وہی ہے لیکن اس تجلیات کو پانے کے لیے موسیٰ نہیں. تو آج کو بھی تمہیں موسویت کو، موسیٰ کی محنت کو اپنے دل میں اتار لیے، اپنے زندگی میں لے کے تو اللہ کے تجلیات ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے رہا دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ کیا ہر دن ندا نہیں دیتا ہے رات کے آخری پہرے میں؟ کہ یہ کسی مسلمان کو نہیں معلوم؟ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ ہر دن بھی ندا دیتا ہے نا. بخاری کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ اس آسمانی دنیا میں اس کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور یہ ندا دیتا ہے، کوئی ہے بخشش مانگنے والے میں تیار ہوں، کوئی ہے مغفرت مانگنے والے میں تیار ہوں، کوئی ہے کچھ مانگنے والے میں دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن انسان اس کی خوابوں میں مست ہے، اس کی خواہشات میں مست ہے. لیکن سرٹیفکیٹ ایک مل گیا ہے اسے پہلے. کہاں پہ مل گیا ہے بھائی؟ اس کی خود کی کیا ہوئی کہ پہلے مال نے انہیں آج کے دن سرٹیفکیٹ یہ دینے لگا کہ ہمارے پیچھے ہو گئے تو آپ جنت میں جائیں گے. پہلے تیری سرٹیفکیٹ تو بتا، میری سرٹیفکیٹ بعد میں دیتا. تو سنو یہاں پہ اس لیے میں بولا، دیکھو جب اللہ تعالیٰ ان کو پرورش کرتا تھا، انہوں کون سے درخت کے جھاڑ کے پاس جا کر پھلا نہیں لے گئے. اللہ کیا کرتا تھا؟ ان کے کمرے میں رکھ ڈالتا تھا، ان کے کمرے تک پہنچایا. لیکن یہاں پہ جب آزمانا شروع کرا اللہ تعالیٰ، آخری منٹ تک نہیں چھوڑتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی تمہیں درخت ہلانا سوچ، یا اللہ پہلے جیسا بھی رکھ سکتا تھا نا، کمرے میں پہلے پھلا رکھ سکتا تھا نا. نہیں، جب میں آزمانا شروع کرا تو آخری لمحے تک آزما، اس کے بعد فضیلت دیتے ہیں. سمجھے؟ تو اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ. اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ مہمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی. اب جو ہے بچہ پیدا ہو گیا، وہ پانی پی لی، کھجوریں کھا لی، تھوڑا آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے. اب بچے کے بارے میں لوگوں کو کیا جواب دینا؟ جنگل میں تو نہیں جا سکتے، اسی انسانوں کے پاس جانا ہے. تو مریم کو تو شادی نہیں ہوئی، مریم کنواری ہے، مریم پاکیزہ عورت ہے، مریم کے پاس کسی مرد نے نہیں گیا اتنے دن، تو بچہ کہاں سے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو القاء کرتا ہے. تو کیا بھی بات کرو نا، اس تو انسان تو نظر آیا تو میں روزہ رکھوں گا وہ بولو. جب کے زمانے میں مونورتم بھی ایک روزہ تھا، وہ بھی ایک یہ تھا. تو میں اپنے رب کے لیے باتیں جو ہے آج بند کر دی کو اشارے کر کے بول کو بولے. کون ہو؟ اللہ کا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنے قوم کے پاس آئے. واہ، یہ بہت دردناک، بہت دردناک. بچے کو اٹھا لے کو ان کے قوم کے پاس گئے. بچے لے کے آتے تو پوری قوم جو ہے مجمع ان کے ہاتھ جمع ہو گئے. بڑے بڑے سردار آ گئے، عالمہ آ گئے، پورے یہود کے جو بھی بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں پورے لوگ آ گئے، پورا مجمع. یہ کنواری لڑکی بچے کو جن کر لے کے آتی ہے. پوری قوم اپنے پاس آئی. سب لوگ کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی. اللہ اکبر کبیرہ. سیدھا سا فتویٰ، ایک ہی بات. کیا بولے؟ یا مریم لقد جئت شیئا فریہ، تو نے بہت بری کام کری، بہت بڑی حرکت کری. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی. کیسے بات ہے ایک بار دے. کیا مریم کیا اتنی بڑی کام کری تھی؟ نہ تیرا باپ برا آدمی ہے نہ تیری ماں بدکاری عورت ہے. یہ سن سکتی ہیں کیا جی ہمیں بات؟ لیکن انہوں سننا پڑے. مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. مریم کیا بھی جواب دیے؟ انہوں کتنے بھی بات ہم بولے کیا بھی جواب نہیں دیے. کس کے طرف اشارہ کرے؟ جو گود میں بچہ ہے. کون ہے وہ؟ مسیح عیسیٰ بن مریم. ان کے طرف اشارہ کرے. اللہ پہلے دیا نا اشارہ، کیا بول کے؟ یہ جو بچہ میں دینے والا ہوں یہ گود میں سے بات کرنا شروع کرے گا. پہلے دیا نا اللہ تعالیٰ، تو بچے کی طرف اشارہ کرے. تو اب دیکھو
ایک تو جواب دیتی نہیں ہے، پھر الٹا کیا ہے بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے. ان کو بہت زیادہ غصہ آ گیا. سب کہنے لگے لو بھائی بلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں. کتنا مزاقیہ طور پر بولتی ہیں. دیکھو اب دیکھو بھائی بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ہمیں بچے سے بھی بات کرنا کا دیا. اس طرح بولے. بچہ بول اٹھا. کیا بول اٹھا؟ قال انی عبد اللہ. کیا بولا ہے؟ وہ کہنے لگا، اس لڑکے نے، اس بچے نے کہنے لگا انی بے شک میں عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں. مریم کی گود سے بچے کی منہ سے یہ آواز ہے قال انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے ایک کتاب عطا فرمایا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نبی بنایا ہے، پیغمبر بنایا. اس سے بڑھ کر کوئی نشانی ہو سکتی ہے بولو ماننے کے واسطے؟ جو گود میں ہے سو بچہ بولتا ہے اور ایسی پاکیزگی کی ماں کی گود میں سے بولتا ہے. اب ماننا نا، مانتی کیا؟ نہیں مانتے یہ لوگ، نہیں مانتے. اکثر لوگ نہیں مانتے، بلکہ کون بھی نہیں مانتے، کون بھی نہیں مانتے. عیسیٰ کے اوپر کتنے جی نے ایمان لگا تھی معلوم؟ آگے آتا ہے بعد میں 12 لوگ. کتنے جی نے؟ 12 لوگ. وہ بھی کون معلوم؟ تفسیر میں آتا ہے دھوبیا. کون؟ دھوبیا. کیا دین کی خدمت سرٹیفکیٹ کے لوگوں ہی کرنے کا آپ کو کون بولے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام سورہ آل عمران میں آتے بعد میں غالباً عیسیٰ علیہ السلام پوچھتی ہیں اللہ کی مدد کرنے والے کون ہے دین کے خاطر کا؟ تو نحن انصار اللہ، ہمیں ہی اللہ کے مدد کرنے والے کو سامنے آتی. کون؟ وہ 12 حواریہ. کون آتی؟ 12 حواریہ. اتنی پوری عیسائیت جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں آج کے دن، اتنا پورا دین پھیلا سو کن کی وجہ سے؟ ان 12 لوگوں کے. ہمارے پہلے انہوں نا مومنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے سے پہلے اللہ کے ہاں امت کون سی تھی؟ بنی اسرائیل کی تھی. تو وہی مومنان تھے. تو وہ پوری دین جو ہے پہلانے میں کون کوشش کریں سو 12 جنہیں. وہ 12 جنہیں کی سرٹیفکیٹ کیا تھی؟ دھوبی کا کام کرنے والے تھے، کام کاج کرنے والے تھے. تو آج کے دن ایک پلمبر، ایک ڈرائیور، ایک الیکٹریشین، ایک گھر میں پکانے والی، ایک جو ہے بنڈے کا کام کرنے والا، ایک جھاڑو مارنے والا اور کوئی کلمی کا کام کرنے والا، یہ کیوں سوچتا ہے کہ میرے لیے دنیا میں اللہ کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں ہے، میرے لیے اللہ کے واسطے، اللہ کی دین کے واسطے کرنے کوئی کام نہیں ہے؟ یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو عالموں کا کام ہے، یہ تو مفکرین کا کام ہے. یہ باتیں آپ کو کون سکھائیں؟ کیا وہ جو انصار اللہ حواریہ تھے وہ کون سے سرٹیفکیٹ لے کر آئے تھے؟ بس پیغمبر کو دیکھے، پیغمبر کے اوپر ایمان لکھا ہے. اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام میں گنے چنے لوگ پڑھ لکھ سکتے تھے. کتنے؟ گنے چنے لوگ، 40 یا 50 جنے. اللہ کے رسول کے پاس کتنے جنے تھے پڑھے لکھے سے لوگ؟ 40-50 جنوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، کم کے لوگوں کو. اور اس امت میں سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. ذرا سوچو، اپنے ذہنوں کو کھولو، قرآن پڑھو. آپ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس طاقت کو رکھے جس کے مطابق تو دین کی مدد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ کے لوگوں کو اس دنیا میں، اس امت میں پیدا فرما رہا ہوں. یہ جو ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے. یہ نہیں بولا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، اس میں بھی ہوں، تم بھی ہیں، تم بھی ہیں، تم بھی. لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا ہے اللہ تعالیٰ. سمجھے؟ اس میں کہاں پہ ہے؟ صرف علماء ہی جو ہے یہ بہترین امت میں ہے. بے شک وہ بہترین لوگوں میں سے ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، علم زیادہ رکھنے والے ہیں، بے شک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں دین سے بہت دور بھاگ جائے،
तुम्हें दीन की कोई खिदमत ना करे, तुम्हें दीन की किताबें ना पढ़े, तुम्हें दीन में जो है आगे ना बढ़े। ये बोले थे आपको? ये बोले थे कोई? क्या आपके ऊपर अल्लाह के रसूल का ये फरमान वाज़े नहीं हुआ? तलबुल इल्मी फरीज़तुन वला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म को तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है। क्या आपको ये नहीं मालूम? क्या अल्लाह के रसूल की इस बात आप तक नहीं पहुंची? बल्लिगु अन्नी वलौ आया, खा पहुंचाओ मेरी तरफ से एक आयत ही क्यों ना हो। क्या आपको ये खबर नहीं पहुंची? फिर किस बात की देरी है? और अल्लाह के रसूल की ये फरमान आप तक नहीं पहुंची? तुम में से बेहतरीन लोग वो है जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन लोग कौन है? जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। नहीं जी हजरत मुझे बड़ा नहीं आता, तो इस पे भी अल्लाह के रसूल बिशारत सुनाए, जो अटक अटक के पढ़ता है कोशिश कर को मेहनत कर, उसके लिए दुगना सवाब है। वो कौन सी चीज है तुझे अल्लाह की दीन सीखने, समझने, उस पर अमल करने और दूसरों को दावत करने रोकती है? सिवाय तेरी सुस्ती, सिवाय तेरी बुज़दिली, सिवाय तेरी गफलत, सिवाय तेरी कंजूसपन। इसके सिवा कौन सी चीज है ये रोकने वाली? या तेरी दुनिया में मस्त होना, ये चीज को तुम ना कौन रोकती है? अल्लाह ताला आज के दिन पूरी सहूलतें अता फरमाया, लेकिन हमें नहीं। ट्यूशन 8 बजे तक भी चलेगा, सुबह के 8 बजे से हमारे बच्चों के लिए रात के 8 बजे तक भी क्लास ट्यूशन सब चलेंगे, लेकिन मदरसा 1 घंटा नहीं चलेगा। बच्चे को बहुत ज्यादा काम है। क्यों? इन इंजीनियरिंग मन को खबर में जाकर जो है वही टेक्स्ट बुक काम पढ़ने वाला है, इंजीनियरिंग के सवालात पूछने वाले हैं खबर में, शायद नहीं। क्या पूछेंगे खबर में? मन रब्बु का, मा दीनु का, और मन नबीयु का, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा रब कौन है। अगर सही जवाब नहीं दिए तो फरिश्ते कहने लगे, पर ये भी है हदीस, फरिश्ते बोलते तू खुद पढ़कर क्यों नहीं समझा। मौलवी साहब नहीं बोलेंगे, बोलेंगे फरिश्ते क्या बोलेंगे? तू खुद पढ़कर क्यों नहीं समझा। और जो सही जवाब देता है उसे फरिश्ते बोलेंगे तुझे कैसा मालूम। तो जो करेक्ट देने वाला बंदा बोलता है मैं अल्लाह की किताब पढ़ा था। क्या बोलता है वो? मैं अल्लाह की किताब पढ़ा था। जो मोमिन बंदा है क्या बोलेगा? वो हदीस के अल्फाज में बोलता हूँ, मेरे तरफ से बोलता नहीं, हदीस के अल्फाज है मैं अल्लाह की किताब पढ़ा था। जो सही जवाब देता नहीं है वो फरिश्ते बोलते तू अल्लाह की किताब को क्यों नहीं पढ़ा, तू क्यों समझा नहीं। खबर में ये इंपॉर्टेंट सवाल। हमें फिर मुद्दे में वापस आ जाएंगे। तो क्या बोले उन्होंने? बचपन ही में बोले मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह मुझे एक किताब अता फरमाने वाला है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और उसने मुझे बाबरकत किया है जहाँ भी मैं हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक भी मैं जिंदा रहूँ। पहले हम मरियम की फजीलत देते तो अल्लाह क्या बोला उनको? क्या बोला? नमाज का हुक्म। यहाँ पे अभी ईसा मसीह बचपन में ही माँ के गोद में है, लोगों से बात करते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह मुझे किताब अता फरमाएगा, अल्लाह मुझे नबी बना दिया है और उसने मुझे बाबरकत किया है, और जहाँ भी मैं हूँ अल्लाह मुझे बाबरकत किया है, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक भी मैं जिंदा हूँ। कब तक भाई? ये हमारी हकीकत है ना। लेकिन अल्लाह का हुक्म क्या है जो ईसा अलैहिस्सलाम सुनाते हैं? उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक भी मैं जिंदा हूं। तेरी बदन में सांस है, तेरे रब के सामने सजदा करने का हुक्म तेरे ऊपर है। तेरे पास जब तक माल है तेरे ऊपर ज़कात देने का हुक्म है। इन 2 चीज़ें देखो, ये भी अच्छी तरह ये नुक्ता याद रख लो। तमाम पैगंबरों को नमाज और ज़कात, ये पूरे पैगंबरां है, पूरे पैगंबरां, पूरे जितने भी पैगंबरां पहले गुजरे, कम के चीज़ें हज, रोज़े, रोज़े भी अल्लाह फरमाता है पहले उम्मतों में था, तुम नाक भी है। हज जो है हमारे उम्मत के लिए है। ये ज़कात और नमाज ये तमाम लोगों के लिए अल्लाह ताला पहले पैगंबरों को भी फ़र्ज फरमाया। देखो तुम्हें जहाँ पर भी जाओ टॉपिक कहाँ पे रुकती है? कहाँ पे रुकती है? नमाज। पहले नमाज का चल्ला का जिक्र, पहले वही, दूसरी बात कुछ नहीं।
تو جان لو، اس لیے میں اتنی دیر بولتا ہوں، کیونکہ ہمارے جو نیندیں ہیں، ہماری جو آرامگی ہے، یہ خبر میں بہت گرمی دلانے والے ہیں۔ ہمارے جو آرام یہاں پہ ہمیں کرتے ہیں، خبر میں بہت گرمی پانے والے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہمارے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دیا۔ یہ جو زندگی کی مزے لوٹنے کو سو گئے، دیکھو تمہیں ایک پل میں ختم ہو جاتے ہیں، ایسے ایک چٹکی مار کو ختم ہو جاتے۔ کئی کا جیاؤ میں، کئی کی زندگی وہ سب چھوڑ ڈال کو نمازاں پڑھ لیے تو بہتر ہوتا تھا، آج کے دن اچھا ہوتا تھا مجھے۔ کئی کی زندگی جیاؤں، مجھے یاد بھی نہیں ہے برار وہ زندگی، مجھے یاد بھی نہیں آتا ہے میں کیا کھایا ہوں کیا پیا ہوں۔ کیا تم نہ یاد ہے تم 7 کلاس میں کیا کھائے تھے؟ بس اسی طرح جو محنتیں تمہیں بچپن میں پڑھے تھے، کیا آج وہ تم نہ یاد ہے؟ کبھی یاد کر لی تو بھائی ایسا کرے تھے ویسا کرے تھے۔ بچپن میں کیا یہاں پہ اسٹور کھانا کھانے والے نہیں تھے؟ آج میں شادی کے ولیمے میں رکھتا ہوں اسٹور کھانا، کوئی ہے کھانے والا ہے کیا؟ کیوں؟ وہ مصیبتیں کو ہمیں کیا کر ڈالی؟ بھول دی۔ اللہ کیا کرے؟ سہولتیں دیے۔ اسی طرح آنے والے کل میں جو مشقتیں جو مصیبتیں ہمیں آتی ہیں، ہمیں بھول جاتی۔ اس دنیا ہمارے لیے ایک پل کی بن جاتی ہے۔ جب خبر میں جا پہنچے، اس دنیا زندگی کیا بن جاتی ہے؟ ایک سیکنڈ کی جیسی بن جاتی۔ کیوں؟ قیامت تو اتنی دور ہے، اور قیامت کا ہر ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ قیامت کا ایک دن کتنے سال کے ہے؟ 50,000 سال کے دن کے مقابلے میں میرے 50 سال کی زندگی کون سے حساب میں آتی جی؟ وہاں پہ ایک دن 50,000 سال، اس کے مقابلے میں میری زندگی ایک سیکنڈ بھی نہیں۔ اس لیے میں بولتا ہوں جب مر گئے خبر میں تمہاری زندگی ایک پل میں غائب ہو جاتی، ایک پل چٹکے میں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان سویا ہوا ہے، انسان سویا ہوا ہے، یہ مرنے کے بعد جاگنے والا ہے۔ کب کا دن ہے جاگنے کا؟ سب کھل جاتے ہیں، جو سب پردے کھل جا کو جب ابا بولے تھے اس دن بیان قرآن سے بولے تھے، انہوں جا کو رات کو شروع کریں گے، سو گیا 12 بجے تک ہمارے گھر والی ٹی وی رکھی، بچہ سل لیا تھا، سنیما اچھا دکھا، فجر بسر گیا۔ ہاں قرآن پڑھیں گے، وہ پاپ بہت بلائے انہوں مدرسے میں، 50,000 کماتے تھے مدرسہ رکھو مہینے کو، نہیں جی میرا درما ہوتا نہیں، وہ 50,000 کماتا ہوں میں مدرسہ رکھ لے گا۔ حجر روز بلاتا تھا انہیں کیا کہ 50,000 کیا تو آتی گئے کو سیم میں جانے کی وجہ سے میں نہیں گیا مدرسے کو، لیکن خبر میں آئے تو حقیقت یہ معلوم ہے انہیں بھی بہتر بننا چاہتا تھا، مجھے بھی بہتر بننا چاہتا تھا، لیکن میں تو یہ سمجھا شاید میرے وجہ سے اسے زیادہ سیلری کیا تو چڑھتی ہے، اس لیے میں جو ہے آرام سے سو گیا۔ تو خبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر کو بیٹھے۔ آج ہمارے بچوں کو مدرسوں کو بھیجو، بچوں کو بھیجو تو خیال کریں گے، ذرا 7 پار ہوتے 10 پار ہوتے فائنل ایگزام ہو جاتے، اب ڈائریکٹ اب وہ فائنل ایگزام ہو جاتے، اب MBBS اب نہیں انجینئرنگ، اب ڈائریکٹ پٹا دیکھو گلے میں ڈال کو بھیجتے، یا ان کے نظروں میں ہمیں 10 کلاس نہیں پڑھے، یا ان کے نظروں میں ہمیں انٹرمیڈیٹ نہیں پڑھے۔ انٹرمیڈیٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے مائنارٹی میں اسٹیٹ ٹاپ تھا میں 97.4%، 97.4% కదా 100% కెత్త కమ్ము 2.6% के चुके मिलता है। भाई हमें भी पढ़ी भाई, ये पन्ना कौन सी पन्ना है सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक, ये कौन सी पन्ना है? मैं जिंदगी में देखा नहीं पन्ना, मैं जिंदगी में नहीं देखा। मैं क्रिकेट खेलता था इंटरमीडिएट में, ये कौन सा पन्ना, ये कौन सा तरीका, ये आज के दिन मैं देखता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है। बच्चों की ना इंग्लिश आता, ना तेलुगु लिखना आता, ना तेलुगु पढ़ना आता, ना अरबी आता, वो क्या पढ़ती ही कई का पास होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज बच्चों को देखता हूँ मैं मदरसे में, ना इंग्लिश आता, ना तेलुगु आता, ना 8 पढ़ते थे, 9 पढ़ते थे, 10 पढ़ते थे, तेलुगु में लिखना नहीं आता हजरत, कि तेलुगु सब्जेक्ट नहीं है 10th में। ये हमारे हाल हो गए। बहर खैर जरा जान लो, ख्याल करो अपने बच्चों के बारे में,
मदरसों को लगा कर छोड़ो, तुम्हें खुद पढ़ना शुरू करो। और नमाजें फौरी शुरू करो, तौबा कर लो, एक वक्त की नमाज भी कज़ा नहीं होना। अगर कज़ा हो गई तो जान लो तुम मर गया, उस वक्त तू मर गया। ये मेरे बात नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जिसने असर की नमाज गंवा लिया, जिसने असर की नमाज गंवा लिया, गोया उसने अपने माल और खानदान को गंवा लिया। तेरे घर में जो बीवी बच्चे माल है, देखो, ये छोड़ लेना एक कीच, ये गंवा लेना एक कीच, असर की एक वक्त की नमाज गंवा लेना एक कीच। फजर की 2 सुन्नतों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोले, दुनिया और जो कुछ भी इसमें है इससे बेहतर वो 2 सुन्नता है। फर्जा की बात नहीं, सुन्नतों के बारे में ये बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया और जो कुछ भी इसमें है इससे बेहतर क्या है, वो है वो 2 रकअत। तो नमाज हर नबी की सुन्नत अल्लाह ताला हमारे ऊपर फर्ज करार करे, सो एक अहम अमल। तो अभी देखो हमें क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम की बयान सुनती है, और उसे मुझे अपने वालिदा का खिदमत गुजार बनाया है। किसे भाई? वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा। किसे भाई? रूहुल्लाह को। किसे भाई? कलिमतुल्लाह को। किसकी खिदमत के लिए बनाए गए थे? उनकी माँ की खिदमत के लिए बनाया गया। कैसे अल्फाज देखो जी, ईसा को अल्लाह ये हुक्म देता है नमाज के बाद फौरी, मुझे अपनी वालिदा का खिदमत गुजार बनाया है। ये भी कोई बोलने वाली चीज है इस मुसलमान को कि तेरी माँ की बात सुनना है, तू तेरी माँ की खिदमत करना है, ये भी कोई बोलने वाली बात है? मुसलमान होने के नातिर क्या इतना भी नहीं समझा अपने रब को कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है उनके लिए अपने बाजुओं को झुका कर रख। अगर बुढ़ापे में उन दोनों में से किसी एक तेरे पास है तो उनसे ओफ भी मत कह। हमें बोलते ना, ये बेजार किसी बोलती ना, ये भी नको का उनसे, ये भी नहीं बोलना। ये भी कोई बोलने वाली बात है मुसलमान तेरे लिए कि तेरी माँ बाप की खिदमत करना अल्लाह तेरे ऊपर फर्ज किया है। जो फर्ज अल्लाह अपने नबियों पर किया है, अरे मुसलमान उनके उम्मती होकर तू ये कैसा जान लिया है कि मेरी माँ की खिदमत करे सो बगैर में जन्नत में जा सकता। लेकिन आज के दिन अफसोस के साथ हमारे मुसलमान नौजवानों को और बिलखुसूस हमारे मुसलमान मर्दों को देखे तो माँ बाप के मामले में, उनको इज्जत देने के मामले में, उनको खिदमत करने के मामले में बहुत 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 दूर है। जितना दूर, इतनी दूर कि जन्नत से जितनी दूर खुशबू आती है उतनी दूर। कितनी दूर आती है बोलो जन्नत से खुशबू? 5 की दूर से जन्नत की खुशबू आना शुरू होती। इतनी दूर हो गए हमें माँ बाप से। उसकी वजह कौन है? खुद माँ बाप भी है। क्यों? उसे कभी भी ये खोल कर अल्लाह कुरान में ये फरमाया है अपनी वालिदा का खिदमत गुजार बनाया, क्यों नहीं? उसी का है। उसे पीराने पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उनकी माँ कुरान सिखाती थी, परवरिश अच्छी परवरिश की, और वो क्या बन गए? क्या बन गए जी? एक बहुत बड़े वली बन गए। किनकी परवरिश की वजह से? उनकी माँ की परवरिश की वजह से। किसे पकड़ने से? इस किताब को पकड़ने से। और क्या सिखाई थी उन्होंने? सच्चाई को थाम ले बेटा, कभी भी झूठ मत बोल सिखाई थी। तू अपने बच्चे को क्या सिखाती है? रे नानी आई तो घर में ये पकाए सो नको बोल, घर में कल बाबा तेरे 20,000 लगा कर रखी, नको बोल रे, ये सिखाती है। तो बाहर जाकर बड़ा होकर वो बच्चा क्या तुझे इज्जत देने वाला है? क्या इज्जत देने वाला है? ये मैं घरों की हकीकत बोलता हूँ। क्या जी चलता नहीं है ऐसा मामला? फिर यही लोग आकर रोती मेरा बच्चा बातों सुनता नहीं है। जब तू बच्ची थी, तू बच्चा था, तेरा बाप का, तू कितना सुना था? ये दुनिया मुकाफात अमल का नाम है। मुकाफात अमल का मानी जो करा हमें वो भुगतना पड़ता है। तो अल्लाह का हुक्म है पैगंबरों को
کہ مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا. یعنی جو والدہ کی خدمت نہیں کرتا ہے، جو کی خدمت نہیں کرتا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو؟ بدبخت ہے، وہ سرکش ہے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فرماتی یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم سلام علیہ السلام کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہے. کیا مبتلا ہو گئے بعد میں لوگ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اس طرح پیدا ہوئے، نشانیاں پورے دیے تو کون بھی نہیں مانے. تو بعد میں جو ہے ان کا بچپنا دوسرے جگہ گزر جاتی. انہوں نزریت کہتے سو ایک گاؤں ہے، کیا ہے؟ نزریت، جو فلسطین سے تھوڑی دور میں ہے، وہاں پہ بڑے ہوئے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو نظرانی بولتی، ہمیں نصرانی بولتی. دیکھو نصرانیہ ہے، یہ تیلگو میں نظریلو بولتی ہیں. کیا بولتی ہیں؟ نظریلو. ان کو کیا بولتی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نظریڑو بولتی. اس جگہ پر پالے گئے بچپن میں. وہ گاؤں سے الگ ہو گئے. جب بڑا ہونے کے بعد جو غلطیاں تھے تورات کے خلاف، انہوں جو علماء کام کرتے تھے اس کے خلاف بولنے لگے، تو پورے لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے. اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی کون بھی ایمان نہیں لائے، بلکہ الٹا کیا کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ. یہ بھی قرآن میں ہے، میں مختصر بولتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کیا کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے اوپر اٹھن پڑے. اس سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کی قتل بھی ہو گئی، زکریا علیہ السلام کی قتل بھی ہو گئے، پیغمبران کو قتل کریں. عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف بات کرتی ہیں کہ بول کو کیا کرے؟ رومن ایمپائر کے ساتھ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کمپلینٹ کر کو فتنہ فساد پھیلاتی ہیں، کمپلینٹ کر کو سولی چڑھانے کی یعنی سلوہ ڈالنے کی نیت کر لی. یہ غور سے سننا تمہیں، کیونکہ تمہیں ایک سٹوری سنے تھی لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت بتاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی گروپ میں ان کے ساتھیوں میں ایک جنا جو ہے بک جاتا ہے، غداری کرتے. عیسیٰ علیہ السلام جہاں پر ہیں اس جگہ کا نام بتاتے. وہ کون سی جگہ ہے؟ والتین والزیتون. کیا ہے؟ والتین والزیتون، جس کے بارے میں پہلے بھی بولا تھا. یہ صرف پھلوں اور جھاڑ کا نام نہیں ہے. جس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام لاسٹ رکے تھے اس پہاڑ کا نام ہے ماؤنٹ آف آلیوس. زیتون کسے بولتے؟ آلیو کو بولتے. اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ زیتون کی پہاڑ. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ فگ. کیا ہے؟ فگ. فگ کسے بولتی؟ انجیر کو بولتی. والتین والزیتون. زیتون کا تین گواہ ہے، زیتون گواہ ہے، یا تین کی قسم زیتون کی قسم. وطور سینین، اور طور سینا کی قسم. یہ کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام. اتنے پہلے بھی بولا تھا. اس میں اتنا اندر ہے. تو وہاں پہ ہے سو انفارمیشن لیک کرے. تو وہ سپاہیان جو ہے ان سے مل کر رات کے وقت آئے. یہاں پہ یہ جو 12 حواریاں ایک کمرے میں تھے، ایک روم میں. آج کو بھی جو ہے مانا جاتا ہے وہ پہاڑ کے اوپر جو روم ہے یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام آخری مرتبہ نظر آئے تھے. تو وہ سپاہیاں لے کر پہاڑ کے اوپر آ گئے. وہ غدار کرے سو. اب انہوں یہ بولا انہیں میں اندر جا کو عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ نہیں کہ چکر لے گا دوں گا. تو سپاہیاں باہر ویٹ کرتی ہیں. انہوں اندر گئی. اللہ کیا کرا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ اپنا مکر کرتے ہیں، انہیں اپنا پلان ڈالتے ہیں. اللہ اپنا خفیہ تدبیر فرماتا ہے. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ. تو اللہ کیا کرا؟ جبریل علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے نہ وہ عیسیٰ کو قتل کرے، نہ وہ عیسیٰ کو صلیب کے اوپر چڑھائے، نہ ان کو سلوا دیے، نہ ان کو قتل کرے. یہ قرآن کا فرمان ہے. بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا. کیسا ہو گیا؟ اب یہ جو بندہ غدار بن کو اندر گیا تھا، دیکھو اللہ کیا کرا؟ اس کی صورت کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بنا دیا. کیا بنا دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بنا دیا. اس کی آواز نکال ڈالا، اس کی گلا آواز نکال ڈالا. تو یہ پورے حواریاں ہیں، انہوں بھاگ جاتے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بول کو گئے.
तो इन्हों चले जाती। सिपाही को होना सो कि क्या होना उनको, ईसा अलैहिस्सलाम होना, तो उनकी शक्ल में है, ले जाती। वो जो बुला ले गए उसके बारे में बिसर गए। वो क्यों इशारा दे दे तो अंदर का आ गए, ईसा अलैहिस्सलाम नजर आई, सिलवा डालने बुला लेंगे। ये जो सिलवा डाली उन्होंने क्या समझते हैं तो ये वाकई ईसा अलैहिस्सलाम को सिलवा डाली हो। अल्लाह क्या फरमाता है, मैं उनको उठा लिया, सिलवा नहीं डाले, उनको सलीब नहीं चढ़ाए, समझे, उनको कत्ल करे नहीं। आज को भी ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। क्या है ईसा अलैहिस्सलाम? जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। आसमानों में अपनी हयात के साथ है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है ईसा क़यामत की निशानी है। ईसा क्या है? क़यामत की निशानी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती हैं, इस उम्मत की क्या शान है, तुम में से ईसा इब्ने मरियम उतरेंगे। क़यामत से पहले कौन आती? यही ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस तशरीफ आती। कहाँ पे आती? ये भी बोली हमारे हुजूर, सीरिया की, दमाश्कस की, दमिश्क की जामिया मस्जिद की मीनार के ऊपर उतरेंगे। उस वक्त जो है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जमात के लिए इकामत दी गई होती है और ईसा अलैहिस्सलाम उतर को आती, तो अल्लाह के रसूल फरमाती, इमाम मेहदी फरमाती, आई ईसा आप जमात कीजिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाती, अल्लाह ताला इस उम्मत को ये शरफ बख्शा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, कितने खुश नसीब है हमें। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, वो वक्त कैसा वक्त है, वो ज़माना कैसा रहेगा, वो कितना खुश ज़माना होगा जिसमें अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे दरमियान मौजूद होंगे और इमाम तुम्हारा होगा। नबी एक उम्मती के पीछे नमाज पढ़े, एक बार ऊँची, लेकिन अल्लाह ताला इस उम्मत की फजीलत के खातिर इतना बड़ा वाक़या रखा है, ईसा अलैहिस्सलाम उतर कर इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़े। और इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल के हदीस बेशुमार हदीस है, सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया को मौकूफ करेंगे और दुनिया में अमन फैलाएंगे। कोई भी ईसाई ऐसा नहीं बचेगा, पूरे के पूरे मुसलमान हो जाएंगे, पूरे के पूरे मुसलमान हो जाएंगे। और अल्लाह ताला इतनी ज्यादा दौलत देगा, बिलाखिर इतना अमन देगा, ज़कात देने गए तो कोई लेने वाला मौजूद नहीं होगा, कोई लेने वाला मौजूद नहीं होगा। इतने में दज्जाल का फितना शुरू होता है। क्या है? दज्जाल का फितना शुरू हो जाता है और ईसा अलैहिस्सलाम की हवा जहां जहां पर जाती है, जहां तक, और दज्जाल को जो है ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करना शुरू कर। ईसा अलैहिस्सलाम की तलवार से जो है दज्जाल की खत्म होती है। दज्जाल मालूम ना सबको? कौन? एक आंख वाला। लास्ट में एक काफिर ऐसा आने वाला है जो मुर्दों को जिंदा करता है, जिंदों को मुर्दा कर डालता है। दो हाथों में, एक किस्म जन्नत है, किस्म दोज़ख, तेरे मर्जी किस्म जाता है। हाँ, मेरे ऊपर ईमान लगा बोलता है, हाँ तू अच्छा दिखता है, तू है मेरा रब, मैं जन्नत में आता हूँ, किसमें आया तो वाकई उन्हें किसमें गया था? दोज़ख में गया था। हाँ, मैं जहन्नम में है पढ़ता हूँ, यहाँ जाता हूँ, बोला सुने जन्नत में जाता है। और क़यामत के करीब आता है, उन्हें जहाँ चाहे वहाँ बारिश बरसाता है, जिसे चाहे उसे कत्ल करता है, जिसे चाहे उसे जिंदा उठाता है, जहां पर चाहे पानी ले जाता है। इतने ज्यादा ताकत अल्लाह ताला दी है। उसे कत्ल करने का कौन? ईसा अलैहिस्सलाम। और वहां पे मुसलमानों की एक जंग चलेगी, वो मकाम लुद्द है, वहां पे आज एयरपोर्ट बंदी, पूरे का पूरा एरिया एयरपोर्ट बंदी। यहूदियों मालूम ये बात? मकाम लुद्द, मारो नेट में मिल जाता है, वहां पे एयरपोर्ट है। इस जगह पर जो है दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। और इसके बाद जब दज्जाल को खत्म करे तो फितना दूसरा शुरू होता है। किसका? याजूज और माजूज। किसका फितना शुरू होता है? याजूज और माजूज। एक ऐसा फितना, पूरे लोग जो है अपने घरदार छोड़ कर भागना शुरू हो जाते। इतना बड़ा फितना, इतना बड़ा फितना।
बिलाखिर ईसा अलैहिस्सलाम जो है सबको लेकर मोमिना को लेकर पहाड़ के ऊपर चढ़ती, क्योंकि वो मरगुजुल है तिंगरवाद कौन हो याजूज और माजूज, पूरे लोगों को खा डालते हैं, पूरे क्या दिखे वो खराब कर डालते, खेती बाड़ी खराब कर डालते, इंसानों को जो है कत्ल कर डालते हैं, लेकिन पहाड़ा चढ़ सकते नहीं। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है पूरे लोगों को पहाड़ों के ऊपर लग जाते। तो बिलाखिर क्या करती है याजूज और माजूज, जो सूरह कहफ में जुल्करनैन बंद कर को रखा है, देखो दीवार के पीछे, कहीं क्या हजरत कही नवे नवे बोलते हैं, कहीं क्या चाहिए नहीं, कुरान में क्या चाहिए, पूरे कुरान में। तो वो बाहर निकले तब उन्होंने क्या करती है, अब जमीन वाले पूरे खत्म हो गए, अब आसमान वाले की कहानी देखना को बोल को तीरा आसमान की तरफ चलाती, कहाँ जाती हूँ फिर रिटर्न आती, और उन्हें मर जाने के बाद ऐसी बदबू निकलती है, ऐसी बदबू निकलती है कई दिन तक नहीं जाती है बदबू। इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे, उनके औलाद होंगे, और उनकी खबर मदीना मुनव्वरा में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर के बाजुक मौजूद रहेगा। आज को भी रोज़ा शरीफ में एक खबर को ज्ञाप है, आज को भी है। ईसा अलैहिस्सलाम आने के बाद वहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम को जो है इस दुनिया में जो है दफन करेंगे, समझे। तो ईसा वो है। अब ये जो लोग करते हैं यानी उनको अल्लाह का बेटा मान ली, ये गलत है। अल्लाह को कोई बेटा नहीं हो सकता। इसके बारे में हुजूर से बहुत सारे मुबाहिला भी करते, मुजादिला भी करते, लेकिन जबकि ईसाइयाँ पूरे में हार जाते। लेकिन अफसोस की बात है हमारे लोग ये कहना शुरू करें, फजर रोज एक व्हाट्सअप स्टेटस देखे तो हमारे मुसलमानों का मेरी क्रिसमस का बोल को रखे थे, क्या जी को पूछे तो उनकी खुशी उनकी भाई, हमना क्या है। जो कोई मेरी क्रिसमस बोलता है, मुबारकबादी देता है इसके ऊपर, इसकी मतलब क्या है मालूम, अल्लाह का बेटा हुआ है मुबारक, उन्हें इस्माइली में मानते हैं। The father has a begotten son, समझे, अल्लाह को बेटा हुआ है मानते। तो एक बार मुझे मुश्किल ये पेश आई कि ये एक हमारे ऑफिस में अब हती ना, उन्होंने भी हती, तो जब विशेष बोलने की मौका है तो मैं यूं जवाब दिया उसे विशेष, मैं ऐसा नहीं बोला मेरी क्रिसमस, ऐसा नहीं बोला, क्या बोला, प्रॉफेट ईसा पीस बी अपॉन हिम की पैदाइश की मुबारक हो। वो तुम्हारे लिए भी मुबारक है, वो खुद कुरान में मुबारक है, वो हमारे लिए भी मुबारक है ना। तो हमें इस तरह बोल सकते बन की मेरी क्रिसमस नहीं बोल सकती, ये भी याद रख लो मसला। अगर बोलना है तो ऑफिस में मसले है या अपने ऊपर जो लोग हैं उनको बोलना है तो इस तरह बोल सकते। अल्लाह का बेटा नहीं है, वो क्या है, पहले पहले क्या बोले उन्होंने, काल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा बंदा रूहुल्लाह, और अल्लाह के रूह, अल्लाह के निशानी कलिमतुल्लाह मसीह ईसा इब्ने मरियम, और मरियम सलामुल्लाह अलैहा की ये मुख्तसर तौर पर तज़किरा है, और बहुत कुछ है, आले इमरान में आता है, निसा में आता है, मैं मुख्तसर तौर पर बयान किया हूँ, इसे याद रख लो। इसमें से हमें जान लेने के एक 3-4 नुक्ते हैं, वो जान लो। क्या है, अल्लाह ताला के फजीलत जिस बंदों को अल्लाह ताला दिया है, अल्लाह ताला उनको ज़रूर आजमाता है। क्या करता है, अल्लाह ताला ज़रूर उनको आजमाता है। कोई भी बंदे को अल्लाह ताला चुके फजीलत नहीं देता, आजमाता है। और दूसरी बात याद रख लो, अल्लाह ताला हर नबी का और हर वलिया का, हर मुकर्रबीन का, हर महबूब बंदे का हुक्म अल्लाह ताला पहले क्या दिया है, नमाज। क्या दिया है, नमाज। जब नमाज को छोड़ते हैं, ना हमें महबूबीन में शामिल ही, ना हमें मुहिब्बीन में शामिल ही, ना हमें मुकर्रबीन में शामिल ही, ना हमें मुस्लिमीन में भी शामिल ही, क्योंकि अल्लाह के रसूल की इरशाद है, नमाज ही एक चीज़ है जो बंदों की ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़, समझे, ये चीज़ याद रख। और तीसरी चीज़ याद रख लो, कौन सी भी चीज़ बग़ैर मेहनत के मिलने वाली नहीं। जब मरियम खजूर की दरख्त को हिलाए सो उस वक्त भी खजूर नहीं गिरेंगे तो आपको भी नहीं गिरेंगे, समझे।
آپ بھی محنت کرنا ہے، بس اللہ کے اوپر توکل رکھو، محنت کرو، جتنا ہو سکے اتنا سیکھو، جتنا اللہ توفیق دے اتنا سمجھو، جتنا ہو سکے اللہ کے اوپر یقین کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تو ولیان کو ماننا ہے، اور یہ بے شک حق کی بات ہے، اور ولیان کی بارگاہ میں جو ہے دعائیں قبول ہوتی، یہ بھی حق کی بات ہے، لیکن کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا۔ تو کوئی بھی بڑا ولی مریم سلام اللہ علیہا کے مقام تک کوئی نہیں پہنچے آج تک۔ کیوں بولو؟ جن کے بارے میں قرآن میں اللہ یہ فرمایا تمام لوگوں کے اوپر تیری فضیلت دیا ہوں، سمجھے؟ یہ بات کسے تو بولا؟ اسے بھی اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے، انہیں بھی نماز پڑھنے کی حکم دیتا ہے۔ پھر ہمیں کیسا معاف ہو جائیں گے بولو؟ کوئی بیوقوف آئیے بولتے بھوکا ہے کیا بھائی اللہ نماز آتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنی شیطنت کے باتیں ہیں، کتنی جہالت کے باتیں ہیں، جہنم کی طرف کھینچ کر لے جانے والا تھا۔ تو محنت کرو، پیغمبران کی سیرت سیکھو، اور میرے آپ سے یہ ادباً گزارش یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کے زبان سے مریم اور عیسیٰ ہمارے نہیں ان کے کو نہ کو بولو، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرمایا؟ لا تفرقوا احد من رسول، تمہیں رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرنا، ہرگز فرق نہیں کرنا، وہ سب ہمارے رسول ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسول، رسولوں کے درمیان تمہیں فرق نہیں کرنا۔ عیسیٰ بھی ہمارے، موسیٰ بھی ہمارے، یحییٰ بھی ہمارے، زکریا بھی ہمارے، ہارون بھی ہمارے، آدم بھی ہمارے علیہ السلام اجمعین، سمجھے؟ اور اپنے بچوں کو ہو سکے تو مریم کا نام رکھنے کی کوشش کرو، اپنے مدرسوں کو مریم کا نام رکھنے کی کوشش کرو، تاکہ یہ غلط رسومات جو ہے ختم ہو جاتے۔ اپنے بچوں کو جو ہے یہ نظر مان لو، یہ منت مان لو، اے اللہ میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں عیسیٰ کا نام رکھوں گا، جو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، ان کا نام رکھوں گا۔ تو یہ رسم کو ختم کر ڈالو، یہی میری خواہش ہے، یہی میری آپ سے التجا ہے، اور میں رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی باتیں ہمیں یہاں پہ سنے ہیں اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اگر غلطی سے یا جذبات میں یا تفنن میں کوئی میرے منہ سے جو ہے غلط بات نکلے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں سے اسے محو فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ کے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخلہ نصیب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے مالک و مولا رحمان الرحیم، ہمارے عورتوں کو پاک عورت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، ان کی پاکیزگی اپنا لینے کی توفیق نصیب عطا فرما، ان کی تقوی اختیار کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، ان کے جیسا رکوع اور سجدہ کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، ان کے جیسا اللہ سے ڈرنے والی عورت جیسا بننے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ یا مالک و مولا رحمان الرحیم، ہم سب مردوں کو پیغمبروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرما، قرآن کریم کو سیکھنے کی توفیق نصیب عطا فرما، سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرما، قرآن سے محبت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں جنت کے ہاں جمع فرما دے۔ یا مالک و مولا، ہمیں حضور کی پڑوسی نصیب عطا فرما، صحابہ اکرام کی پڑوسی نصیب عطا فرما، صحابہ کی پڑوسی نصیب عطا فرما، صدیقین کی پڑوسی نصیب عطا فرما، شہداء کی پڑوسی نصیب عطا فرما، اولیاء اللہ کی پڑوسی نصیب عطا فرما، پیران پیر کی پڑوسی نصیب عطا فرما۔